دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، اتقوا اللہ کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے غضب سے بچ کر رہو۔ اتقاء بچ کر رہنے کو کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اندیشہ جو ہے نا خطرے کا، اس سے بچنا انسان تو گزار جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، جو بچے ہیں مرغی کے وہ بھی جانتے ہیں کہ چیل آ گئی فوراً پروں کے نیچے چھپ جاتے۔ خطرے سے بچنا یہ فطری بات ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا اتنا بڑا خطرہ کہ ایران ہو رہا کہ آگ ہے جس میں ہمیشہ جلو گے، اس کا نہیں تم خیال کر۔ ایمان ہوتا تو لرز نہ جاتے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو بناتے بناتے یہاں عیاشی کرتے کرتے آگ میں پڑ جائیں اور پھر نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، یہ خطرہ مول لینا چاہتے۔ اس کا معنی یہ کہ تم مانتے ہی نہیں دل سے، جھوٹ بولتے ہو کہ تم قیامت کو مانتے ہوتے تو اس آگ میں پڑو نا، یہ دنیا کی آگ میں انگلی ڈالو۔ جیسے حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھا کہ جب برا خیال کبھی آتا نا تو چراغ جل رہا ہوتا انگلی اس پر کر دیتے، جب جلنے لگی فوراً وہ اپنے آپ کو کہتے اس چراغ کی لو جو ہے یہ آگ سے تو برداشت نہیں کرتا اور مجھے جہنم میں بھیج رہا جو 70 گنا ایسے تیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایمان کا دعویٰ کیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بچو اس کے غضب سے، اس کی پکڑ جو ہے اتنی انا بطش ربک لشدید، اس نے جب ہاتھ پایا ڈالا نا بچاؤ نہیں ہوگا، کوئی حمایت کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اپنی جان کو روتا رہے گا، ڈر جا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیسی عمدہ بات قرآن نے کی کہ کل کے لیے فکر کر کے کیا کر رہا۔ سب فکر فردہ کو مانتے ہیں، دانا لوگ کے فکر فردہ، کل کی فکر کرو۔ اسی لیے یہ انشورنس ہو رہی ہیں، بینکوں میں لوگ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں کہ کل بھائی کوئی مصیبت آ گئی، کچھ ہونا چاہیے پہلے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلے کو روز روشن شمع کافوری نے، وہ بیوقوف جو دوپہر کے وقت چراغ میں ڈال کر گھی، اس وقت چراغ جلاتا بیکار ضائع کرتا گھی کو، وہ احمق جو دوپہر کے وقت شمع کافوری جلاتا ہے، زود باشد کس بشب روغن نہ باشد در چراغ، تھوڑی دیر کے بعد جب رات آئے گی تو تیل تو ختم ہو چکا ہوگا، اب کہاں سے جلائے گی، جب وقت آیا جلانے کا اب ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے فکر پردہ کہ مستقبل کی فکر کرو، اس کو برباد نہ کرو۔ غد کہا کہ تم جانتے ہو کہ جیسے آج ہے تو کل کا جانتے ہو نا کہ رات آئے گی پھر کل آ جائے گا، یقین ہے نا۔ اللہ نے قیامت کو کل کہا کہ بالکل جیسے آج کے بعد کل ہے نا، اور تم شک نہیں کرتے اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہو کہ کوئی سیونگ رکھیں، یقین جانو اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ جب مرو گے تو یہ سمجھ لو رات آ گئی پھر دن آ جائے گا، تم اٹھ کھڑے ہو گئے، کل کے لیے فکر کرو کہ تم کیا آگے بھیج رہے ہو، آگے بھیج رہے ہو، یعنی یہاں سے بھیجو گے وہی ملے گا۔ ذالک بما قدمت یداک، قرآن کہتا ہے یہ جو کچھ دے رہا ہوں یہ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، میں نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ اگر نیکیاں بھیجی تھی وہ بھی جمع، صرف اس پر میں نے منافع لگا دیا، 700 گنا اور لاکھوں گنا بڑھا کر تجھے دے دوں، ہے محنت تیری۔ اور اگر تو نے گناہ کیے تھے تو تیرے اپنے کرتوت ہیں تو تیرے سامنے آ رہے ہیں، میں ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ وما ربک بظلام للعبید، میری طرف سے نہ کہنا میں نے آگ بنائی اور یہ خون بنایا اور یہ پیٹ بنائی، یہ سارے دنیا میں کام کرتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کھول کر سمجھا دی کہ جو کچھ بھی جہنم میں عذاب ہے نا وہ یہاں کی کرتوتیں ہیں۔ اگر خون کے دریاؤں میں غوطے کھا رہے ہوں گے اور فرشتے کنارے پر کھڑے ہوں گے پتھر لے کر، سر باہر نکالے گا، سر پر مارے گا، کچلے گا، پھر نیچے چلے جائیں گے، پھر وہ خون کا دریا یہی سود خور لوگ، غریبوں کا خون چوس رہے اور منافع خور جو رمضان آیا اور چیزیں مہنگی کر یہ خون پی رہے ہیں اب مگر نہیں سمجھتے، وہاں سچ مچ بنا دیا جائے کہ یہی خون تھا نا جو تم ڈونک بن کر پیتے تھے، پیو۔ زانی لوگ جائیں یہ اس وقت بدبودار گوشت کھا رہے ہوں، پاک صاف گوشت پڑا ہوگا نہیں کھا رہے ہیں، بدبودار کھاتے یہاں بھی ہیں کہ حلال بیوی نہیں حاصل کرتے، حرام کی طرف بھاگ۔ یہاں تمسر نہیں ہوگا، یہاں کی نیکیاں بدیاں شکل بن کر آ جائیں، پورے بھی ہماری نوازیں ہی ہوں گی، دودھ جو ہوگا ہمارا علم ہوگا، لباس جو ہوں گے وہ ہمارا تقویٰ ہوگا، یہاں کی نیکیاں۔ اس لیے کوئی شے نہیں کسی کو نہیں ملے گی یہاں کی ہوئی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اور ہر وقت دیکھو کہ آگے کیا بیچ رہے ہو، نیکی بیچ رہے ہو یا اپنی تباہی کا سامان بیچ رہے ہو۔ واتقوا اللہ، دوبارہ دہرایا کہ اس کو معمولی نہ بات سمجھنا، یہ اعلان جو کیا گیا نا سرسری نہ سمجھنا کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ سے ڈرو، ایک کان سے سنا نکال دیا، ڈر جاؤ۔ وقت آنے والا جب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ اس کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ہم خود بھول گئے ہیں، اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا نہیں تم بھول جاؤ گے، ان اللہ خبیر بما تعملون،
جو تم کرتے رہے اس سے وہ پوری طرح باہر، اس کو کوئی بات نہیں بولتی، نہ کوئی مغالطہ لگتا، وہ ریکارڈ لے آئے گا تمہارے سامنے، جو دیکھو گے تم کہو گے ہائے ہماری کمبختی مال ھذا الکتاب، یہ دفتر کہاں سے نکلایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی شے نہیں رہی جو اس میں درج نہیں ہے، کوئی چھوڑی نہیں بات، ہمارے دل کے خیال، ہماری آنکھوں کی چوریاں، ہمارے کانوں نے جو گیتیں سنی سب درج، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو وہ کچھ کر کے گئے وہ سامنے ملے گا، ایک فرمایا لکھا آئے گا، دوسرا وہ سامنے تصویریں بنی ہوگی، نماز بھی آئی کھڑی ہوگی، خیرات بھی کھڑی ہوگی، اور قبر میں بھی آتا ہے، جب آدمی میت جاتی ہے چاروں طرف کھڑی ہو جاتی ہے بات، فرشتے پوچھنا ضروری، ادھر نماز ہے، ادھر صدقہ ہے، ادھر روزے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا حساب کرتے، اور برا جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مار پڑ، تو فرمایا خبردار رہو کہ اللہ کو پوری طرح پتا جو تم کرتے ہو، اور جب جاؤ گے اس کے سامنے کوئی بات اس کو بھولی نہیں ہوگی، جانتا ہوگا کہ یہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا جو اس کے تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سب سے گاڑی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے، اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں، کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے کردار سازی افراد کی، اب جب یہ کردار سازی ہو، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، سورہ آل عمران آیت 102۔ دوسری جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی متنفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف قرار نہیں دیتا، سورہ البقرہ آیت 286۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان تینوں آیتوں کو ملا کر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت وہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے جس تک پہنچنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری آیت یہ اصولی بات ہمیں بتاتی ہے کہ کسی شخص سے بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے دین میں آدمی بس اتنے ہی کا مکلف ہے جس کی وہ مقدرت رکھتا ہو۔ اور یہ آیت ہر مومن کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنی حد تک تقوی کی کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، جہاں تک بھی اس کے لیے ممکن ہو اسے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس معاملے میں اگر وہ خود تساہل سے کام لے گا تو مواخذے سے نہ بچ سکے گا۔ البتہ جو چیز اس کی مقدرت سے باہر ہوگی، اور اس کا فیصلہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ کیا چیز کس کی مقدرت سے واقعی باہر تھی، اس کے معاملے میں اس سے باز پرس نہ کی جائے گی۔